मकसद ही ये है कि हम आपको बाखबर रखें हालात से और उन वाक़यात से कि जो इंसान की ज़िंदगी को पॉजिटिव या मुस्बित तरफ लेके जाते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म से और फिर रूह से होता है। जिस्मानी और रूहानी दो एक अलग अलग जो अज्जा से मिलके इंसान बना है। यकीनन इंसान जो है जिस्मानी तौर पर तो मजबूत होता है, लेकिन जब रूहानियत उसकी मजबूत होती है तो खुदा का रसूल भी खुश होता है और खुदावंद आलम की जन्नत का भी वो हकदार करार दिया जाता है। साफ ज़ाहिर है कि रूहानियत का एक अपना मेयार और मुकाम है। रूहानियत कैसे हासिल होती है? यकीनन ये अम्बियाई और खुदावंद आलम का दिया हुआ वो एक वर्षा है कि जब लोगों के पास पहुंचता है तो लोग उससे फैज़ हासिल करते हुए अपना रुतबा खुदा के करीब कर लेते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक चलते हुए कुर्ब खुदा हासिल करके जन्नत का रास्ता ले लेते हैं। यकीनन ऐसा रास्ता बताने के लिए जो लोग बताते हैं बाद अम्बिया बाद कुरान, तो उनका भी रुतबा कम नहीं होता। उनमें बड़ी बड़ी शख्सियात औलिया अल्लाह और गौस कुतुब अब्दाल गुजरे हैं। आज के दौर में भी शख्सियतें ऐसी होती हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा अकीदा कमज़ोर हो जाता है कि हम अपने जैसे लोगों को अपने से अफजल क्यों कर मान लें। भले हम दिनों में जुमे को अफजल मान सकते हैं, बेशक मानना। हम महीनों में रमज़ान को अफजल मान सकते हैं, बेशक मानना चाहिए। हम इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों किताबों में अफजल कुरान को मान सकते हैं, लेकिन इंसानों में अफजल किसी को भी हम मानने से इनकार कर देते हैं। शायद हमारे इल्म की कमी है या क्यों ऐसा होता है। बहुत से ऐसे सवाल दिल में उभरते हैं कि जो इंसान करना तो चाहता है, लेकिन इस्लाम, दीन, प्यार, मोहब्बत, इश्क की ऐसी मजबूत चार दीवारियां हैं कि जिनके ऊपर इंसान ये सवालात किसी से भी नहीं कर सकता और जितने भी जवाब मिल जाएं उसी के ऊपर सरनगू हो जाता है। लेकिन सवाल करने चाहिए, सवाल से इल्म में इजाफा होता है और सवाल ही इंसान को निजात का जरिया बनते हैं, इंसान की निजात का जरिया बनते हैं। हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ। यकीनन वो भी फ़क्र की दुनिया में बहुत बेमिसाल हैं और बल्कि जहाँ से वो तशरीफ़ लाएँ उसके महल्ले का नाम ही फ़क्र शहाल है, जो दीना तहसील में वाक़ है, झेलम डिस्ट्रिक्ट है उनका, और चक अब्दुल खालिद से उनका ताल्लुक़ है। आप यकीनन जानते होंगे। सैयद सदफ़ अली शाह साहब ख्वारज़मी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आप माशाल्लाह एक रूहानियत दर्जे पर फायज हैं और औलिया अल्लाह के और खुदावंद आलम के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो सिफ्त औलियाई, अम्बियाई या कुतुब या गौस, अब्दाल या वली होते हैं, ये क्या खुदा की तरफ से होते हैं या उनको लोग बना देते हैं या वो खुद ही बन जाते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। आपका जो सवाल है, मैं ये थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि ये जो कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, जो वली अल्लाह होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब किया गया होता है और इस दौर में भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि अभी कोई वली अल्लाह नहीं होते, तुम अल्लाह से मांगो, कुछ गौस नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो मैं एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ कि देखें, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये पैगंबर थे और बीबी मरियम जो थी ये वलिया थी। आप बीबी मरियम की परवरिश में थे हज़रत ज़करिया, और हज़रत ज़करिया जब बीबी मरियम के हुजरे में गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बेमौसम फल पड़े हुए थे, और जब बेमौसम फल देखकर आप हैरान हो गए कि वो वलिया और मैं पैगंबर, और ये फल मेरे पास नहीं है, ये फल एक वलिया के दर पर है। तो आपने 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की या 2 रकात नमाज पढ़ी और आपने दुआ की, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम ज़करिया को कह दो कि मैंने तेरी दुआ को कबूल किया और तेरे घर में एक औलाद नरीना अता फरमा दी, तुझे एक बेटा अता फरमा दिया। और ये सुन्नत पैगंबर बन गई और आपको जो बेटा अता हुआ या औलाद अता हुई वो एक वलिया के दर से अता हुई। तो अल्लाह क्या फरमाता है, मन फ़क्र फ़क्री मिन्नी, फ़कीर मेरा फ़ख्र है, मैंने फ़कीर को एक रुतबा दिया। तो ये जो फ़कीर होते हैं ये अल्लाह की तरफ से बनाए गए होते हैं। ये इनका इंतखाब किया होता है
یہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. جیسے انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اپنے اندر کوئی لالچ رکھتے ہیں. وہ صرف اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اور ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ اللہ سے منواتے ہیں. مانگتے وہ بھی اللہ سے ہیں لیکن سنتا اللہ ان کی زیادہ اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جیسے فقر کی سٹیج ہوتی ہے، الف زبرا، الف زیری، الف پیشو، آ زیرو اور پیشو. جب وہ آئے گا تو زیر ہوگا، زیر ہوگا تو پیش ہوگا. تو جب پیش ہوگا تو فقر کی پہلی منزل شروع ہو جائے گی. تو یہ اللہ جو ہے اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے ہر دور میں. پیغمبروں کو بھیجا، اولیاء اللہ کو بھیجا، کتب بھیجے، غوث بھیجے، ابدال بھیجے، ولی بھیجے. تو اللہ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ کی ذات کو مانے. اور یہ نہیں ہے کہ اور نہیں مانتے، سب مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں انہیں اپنے عشق میں اتنا دیوانہ کر لیتا ہے کہ انہیں دنیا کی ہوش نہیں ہوتی. میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک عام پیر ولی پیغمبر یا کوئی بھی ایک آدمی اپنے علاقے محلے یا کسی گاؤں شہر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے. وہ کیسے پہچانیں گے یا کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ پیر ہیں، یہ ولی ہیں، یہ کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں یا ان کا ایک خاص رتبہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں. وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، وہ شو آف نہیں کرتے. اور جیسے ایک پیر اور ولی میں اور فقیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. فقر کی اپنی منزل ہوتی ہے، ولی کی اپنی منزل ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کوئی بھی شعبے میں چلے جائیں، آرمی میں چلے جائیں، ان کی سٹیجیں ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے وہ کیڈٹ میں گیا، لیفٹیننٹ بنا، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا، کیپٹن بنا. اسی طرح یہ فقر کی بھی منزلیں ہوتی ہیں. جو فقر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے قطع تعلق رکھتے ہیں اور دنیا انہیں بہت ہی کم پہچانتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اکثر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا اللہ کا پیارا ہے. لیکن جو لیکن ہم جیسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کسی کی عزت نہیں کرتے، مرنے والوں کی ہم عزت کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے پیارے تو خاموشی سے چل دیتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں اسی بات پہ میں آپ کو تھوڑا سا روشنی ڈال دوں. جیسے ولی اللہ دے مردے نے جے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اور تو ٹر گے نال خاموشی. بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی ان میں لالچ نہیں ہوگا دنیا کا. اللہ کا جو پیارا ہوگا وہ کسی سے مانگے گا نہیں کیونکہ وہ دے گا. اور اللہ کا جو بندہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں ہوگا. وہ انسانیت کی خدمت کرے گا، انسانیت کو دے گا اور انسانیت کے لیے اپنا آپ وقف کر دے گا. کیونکہ اگر اللہ کا پیارا اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے دے دے گا، لیکن اگلے جہاں جا کے اس کو وہ رتبہ نہیں ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. سید صدف علی شاہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو لوگوں کی خدمت تو یہاں پر بہت سے ادارے کرتے ہیں، جیسے کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنا لی جاتی ہے، ٹرسٹ بنا لیا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی آج کے جو ہمارے برگزیدہ لوگ ہیں کیا وہ ایسا کر کے بھی کوئی کام سر انجام دے سکتے ہیں، یا آپ نے کبھی کوئی ٹرسٹ بنایا؟ جی بالکل. میرا اپنا جو ٹرسٹ ہے سید خوارزمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور سید خوارزمی انٹرنیشنل نعت اکیڈمی ہے. میں نے یہ سید خوارزمی ویلفیئر ٹرسٹ اس لیے بنایا کہ جب میں نے پاکستان میں حالات دیکھے کہ بہت سارے غریب لوگ ہیں، جیسے ان کا جو کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچ کر اپنا ایک ٹرسٹ بنایا جس میں شکر الحمدللہ، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، آپ نے سوال کر دیا. میں نے یتیم بچوں کو پالا ہے، میں نے بیوہ کو پالا ہے اور اس کے بعد میں نے یتیم بچیوں کی شادی کروائی ہے اور میں ابھی تک ان کی مدد کر رہا ہوں اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے خوف سے. اور جو میں نے ٹرسٹ بنایا ہے آپ دیکھ لیں کہ باقی جتنے بھی ٹرسٹ ہیں ان ٹرسٹ میں انہوں نے اپنی تنخواہ رکھی ہوئی ہیں، اپنی فیسیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے جو ہے اخراجات ہیں. لیکن میرا جو ٹرسٹ ہے اس میں اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہ ہماری کوئی تنخواہ ہے،
نہ ہماری اس میں کوئی فیس ہے، نہ ہمارا کوئی اس میں جو ہے کسی قسم کا آپ کہیں کہ ہمیں بینیفٹ ہے۔ یہ جو جتنے بھی مثال کے طور پہ اس طرح اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کا زیادہ تر انحصار دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی خدمت کر دیتے ہیں یا ان کو کچھ چندہ یا ان کو کچھ چیز دے دیتے ہیں تو اس سے ان کا روٹی روزی چلتی ہے، یا کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، میں جو ہے نا لوگ جو ہے مختلف یہاں پہ میں اور اگر بات کروں گا تو وہ تھوڑی سی نکتہ چینی بھی ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑی سی واضح کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مانگ کر لیتے ہیں وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود مانگ رہے ہیں تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ اللہ اس کو دیتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دینے والا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، لینے والا ایسے ہوتا ہے، تو لینے والے سے دینے والا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اللہ کا صحیح بندہ ہے وہ کسی سے مانگے گا نہیں، نہ وہ کسی سے کچھ لے گا۔ اور ہم جو ہیں ہماری 45 جنریشن ہو گئی گدی نشینی کی، شکر الحمدللہ میرے استاد ہمارے وہ بزرگ بھی ہیں، مخدوم سید محمود علی شاہ بخاری میرے استاد بھی ہیں، میں ان کی عزت اتنی کرتا ہوں۔ مجھے انہوں نے ایک ہی بات سمجھائی، بیٹا اس دنیا میں لالچ مت کرنا، اس دنیا میں محنت کرنا۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی، بیٹا دعا یہ کرنا کہ کبھی بھی تمہارے اندر لالچ نہ آئے۔ اگر لالچ آ جائے تو خدا سے یہ دعا کرنا کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، تم لالچ میں نہ پڑنا۔ وہ اس لیے کہ لالچ انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑ کو دمک کھاتی ہے اور لوہے کو زنگ کھاتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ میرے شاہ صاحب میرے استاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، مخدوم سید محمود علی شاہ بخاری، انہوں نے مجھے تعلیم دی، دینی دنیاوی ہر طرح کی انہوں نے مجھے تعلیم دی۔ اور جو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہمارے ماشاءاللہ، جی میں اس سوال کا جواب بعد میں لیتا ہوں۔ ناظرین اس وقت ہم ایک چلیں گے بریک کی طرف اور پھر شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا یہ سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ جلالیہ چک عبد الخالق سید صدف علی شاہ خوارزمی صاحب محلہ فکر شہال سے ان کا تعلق ہے، اور ایک یقیناً ایک اپنی مانتا رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وقفے کے بعد آ کر پوچھتے ہیں ان سے۔